اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ایمان، چھٹی منزل ایثار ہے۔ اخلاق کے مدارج کو طے کرتے ہوئے پانچویں منزل صدق تھی، اور آج جس منزل کا ذکر کرنا ہے وہ ہے چھٹی منزل ایثار کی۔ ایثار بھی اخلاق کا ایک اہم مرحلہ ہے کہ انسان ایثار سے کام لے، یعنی اپنے آپ پر، خود اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے۔ یقیناً اس دنیا میں ضرورتیں سب کے لیے، سب ضرورت مند ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے ہر انسان کسی نہ کسی کا اس دنیا میں محتاج ہوتا ہے۔ کوئی انسان پیسے سے محتاج ہے تو کوئی انسان ہنر میں کسی کا محتاج ہے، یا کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے انسان کمی اور بیشی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو اس طرح سے بنایا ہے کہ کوئی انسان کسی چیز میں کم ہوتا ہے، کسی چیز میں کوئی زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ کسی اعتبار سے زیادہ ہوں، چاہے ان کے پاس عہدہ و منصب ہو، چاہے کسی کے پاس دولت ہو، چاہے کسی کے پاس اقتدار ہو، چاہے کسی کے پاس عہدہ و منصب ہے، تو جاگیر ہے، دولت و ثروت ہے، تو اسے چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس سے زیادہ محتاج ہے اور اس کو ضرورت زیادہ ہے، اگرچہ کہ وہ خود ضرورت مند ہے، ایک صورت یہ ہے کہ انسان خود ضرورت مند ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی اور مستحق ہے، کوئی اور مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے دوسری کی ضرورتوں کو اپنے آپ پر ترجیح دینا، یہ ایثار اور قربانی کا نام دیا جاتا ہے، کہ اس کو ایثار کہا جاتا ہے، اسے قربانی کہا جاتا ہے، کہ دوسروں کو ترجیح دے اور دوسروں کے حقوق کو، اپنے حقوق کو نظر انداز کرے دوسروں کے حقوق کے لیے۔ کبھی یہ کام ہنسی خوشی انسان انجام دیتا ہے، اور کبھی ممکن ہے کہ کراہت کے ساتھ یہ کام انجام دے، کیونکہ اس شخص کو خود اس کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے پاس پیسہ ہے، لیکن اس پیسے کی ضرورت اس کو بہت زیادہ ہے، یا اس کے پاس غذا ہے لیکن اس غذا کی اسے بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بھوکا، اس سے زیادہ کوئی تشنا، اس سے زیادہ کوئی ضرورت مند اس کے سامنے کھڑا ہے، تو وہ اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کرے، دوسری کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اب اس صورت میں کبھی ممکن ہے کہ انسان یہ کام خوشی سے انجام دے، یا ممکن ہے کہ یہ کام انسان کراہت سے انجام دے۔ چاہے خوشی سے انجام دے یہ کام یا کراہت سے انجام دے، دونوں صورتوں کو ایثار کہا جائے گا، اور یہ جو صفت ہے یہ نیک کہلائے گی، اور اس کا معاملہ خیر کے ساتھ ہوگا، کہ ایسے شخص کو خیر پر کہا جائے گا کہ وہ اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کرے، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ جو اپنے نفسوں پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ یہ آیہ کریمہ اشارہ کرتی ہے انصار کی طرف، کہ جب مکے سے مہاجرین تشریف لائے تھے مدینہ، تو مدینے کے جو رہنے والے تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے، اور انصار نے اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کیا، اور خود وہ ضرورت مند تھے، لیکن انہوں نے مکے والوں کو اپنے آپ پر ترجیح دی، اپنی ضرورتوں پر انہیں ترجیح دی، اور مہاجرین کا استقبال کیا، اور مہاجرین کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اپنے آپ پر انہیں مقدم کیا۔ یہ جو صورتحال تھی، اس کی قرآن مجید نے تعریف کی ہے اہل مدینہ کی، انصار کی، کہ انصار نے اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کیا
دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے نفسوں کو پیچھے کر لیا، اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو اور اپنے تمناؤں کو پیچھے کر کے مہاجرین کو آگے بڑھا دیا۔ مہاجرین کے لیے انہوں نے قربانی دی، اس لیے کہ وہ ان کو اپنے سے زیادہ ضرورت مند سمجھتے تھے، کیونکہ وہ مسافر تھے، وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں تھا، لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اہل مدینہ ہیں، ہم تو اپنی ضرورتوں کو کسی طرح پورا کر سکتے ہیں، لیکن مہاجرین جو بیچارے مکے سے جو مشکلات برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں اور حضور سرور کائنات کے ساتھ وہ آئے ہیں، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم میزبان ہیں، لہٰذا میزبان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایثار سے کام لیں، یعنی اپنی آذوقے کو، اپنے کھانے کو ان کے سامنے پیش کر دے جو ان سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ ایسے امور میں دوسروں کو مقدم سمجھنا اور ان کے لیے اپنی تمام اپنے ماحضر کو ان کے سامنے پیش کرنا، یہ دیکھیے یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ سالک کو یہ چاہیے کہ اگرچہ کہ اس میں اگر فرض کیجئے کہ ایسی صورت میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو خلاف شرع ہو، ایسا کام نہ کریں جو حرمت رکھتی ہوں، جو چیزیں یعنی جو حرام ہوں، ان سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں، اور سالک کے دل کو چرانے والے ایسی چیزیں نہ ہوں جو وقت تلفی کا سبب بنے۔ چنانچہ دوسروں کی خوشنودی پر خوشنودی خدا کو اختیار کرنا یہ بھی ایثار کا ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان خوشنودی خدا کو مد نظر رکھے، اگر وہ خوشنودی عوام کو اور خوشنودی قوم کو یعنی اپنی خواہشات نفسانی کو اگر وہ مقدم سمجھ رہا ہے تو پھر وہ ایثار کیا کر رہا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ انسان خوشنودی خدا کو مقدم کرے خوشنودی عوام پر، یہ ایثار کا مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ کام صرف محض خداوند عالم کے لیے ہو، خلوص اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اگر اس میں خلوص شامل نہیں ہے تو پھر یہ مرحلہ در حقیقت سالک کو کسی منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ اگر سالک ایثار کے ذریعے سے کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے یعنی قرب خدا حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کام خدا کے لیے ہو، تبھی وہ چیز ایثار میں شمار کی جا سکتی ہے، صرف خدا کے لیے ہو اور خدا پیش نظر ہو۔ اس اعتبار سے ایثار کے پہلے درجے کے عنوان سے واضح ہوتا ہے کہ سالک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو مقدم جاننے کے بہانے کسی حرام عمل کو اختیار کرے یا ایسا عمل انجام دے جو اس کے لیے طریقت کے لیے مانع ہو، سلوک میں مانع ہو، ایسے اعمال بجا لائے جو وقت تلفی کا سبب ہوں اور اہم امور کی انجام دہی کا موقع ہاتھ سے نکل جائے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے درجے ایثار میں 3 شرطیں جو ہیں تبھی ایثار جو ہے وہ ثمر آور ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ سالک دوسروں کے حقوق کو اہم جانے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، دوسروں کے حقوق کو مقدم جانے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے اور واقعی طور پر ان کو اپنے آپ پر اس طرح سے مقدم سمجھے کہ ان کی ضرورتوں کو واقعی ضرورت سمجھے۔ دوسرے یہ کہ بخل کو برا سمجھے۔ ایثار وہی کر سکتا ہے کہ جو بخل کا شکار نہ ہو، اور بخل کی صفت کو جو برا سمجھتا ہے وہی ایثار کر سکتا ہے، ورنہ جو بخل میں گرفتار ہو جائے وہ ایثار نہیں کر سکتا ہے، اور جب تک وہ ایثار نہیں کرے گا اور ایثار کے ذریعے سے وہ منزل سلوک کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے میں یہ اونچ نیچ اس لیے رکھی ہے تاکہ انسان ان تمام مزاحمتوں سے لڑتے ہوئے، ان تمام تشنجات سے، ان تمام حالات سے لڑتے ہوئے وہ اس منزل تک پہنچے جو منزل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہے۔ تبھی وہ انعام کا مستحق ہوگا، تبھی اس کو حقیقی معنوں میں خوشی حاصل ہوگی۔ جو کام بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اسی سے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، ورنہ
وہ خواہشات نفسانی تو پوری ہو سکتی ہے دنیا میں، جہاں انسان دوسروں کا مال لوٹ کر اپنی خواہشات نفسانی کو مکمل کر لے، لیکن وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی، وہ وہم ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی حقیقت میں۔ حقیقی خوشی تو وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مرتبط ہونے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو ایثار کرنے والوں کو بخل سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ تیسرے یہ کہ مکارم اخلاق کی طرف اس کا رجحان ہو، یعنی وہ کام اس لیے کرے تاکہ اخلاق کے درجے پر وہ فائز ہو سکے۔ ایثار کے دوسرے درجے میں سالک دوسروں کی خوشنودی پر اللہ کی خوشنودی کو اختیار کرے، یعنی اگر سالک دوسروں کی خوشنودی اور خوشنودی خدا میں تعارض محسوس کر رہا ہے تو اللہ کی خوشنودی کو منتخب کرے، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ پھر یہ کہ سالک یہ 3 امور ضرور انجام دے تاکہ درجے ایثار پر فائز ہو سکے، اور اگر سالک ان امور کا حامل ہوگا تو ہی وہ خوشنودی الہی کو دوسروں پر مقدم کر سکتا ہے۔ پہلے یہ کہ اپنے ضمیر کو پاک رکھے، یعنی جو کام وہ انجام دے رہا ہے وہ خلوص سے انجام دے، اس کا دل پاک ہو، اپنے دل کو پہلے پاک و صاف کرے۔ دوسرا یہ کہ حق کے آگے سراپا تسلیم ہو۔ تیسری یہ کہ صبر قوی کا حامل ہو۔ اور ان تمام چیزوں کے بعد بھی ایثار اپنے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ انسان اس ایثار کو ایثار اگر سمجھ رہا ہے، یعنی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قربانی دے رہا ہوں، یہ میری اپنی ملکیت تھی جس کو میں نے دوسرے کو عطا کی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں اس کا مالک تھا، یہ میرے اپنے حقوق تھے، یہ میری اپنی شے تھی، اس کا میں خود مالک تھا۔ دیکھیے بہت فرق ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو امانت دار سمجھے یا اپنے کو مالک سمجھے۔ جو دولت اس کے پاس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مالک ہے اور وہ امانت دار ہے، اس کے پاس بطور امانت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور پھر وہ جو کہا جاتا ہے کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، کہ انسان کو دولت دے کر اللہ آزماتا ہے کہ یہ دولت کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے یا اللہ کی ملکیت کو وہ اسی کے حوالے کر رہا ہے جس کی اصل ملکیت ہے، یعنی اللہ کی مال کو اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہے، نہ یہ کہ وہ اس مال کو اپنا مال سمجھ کے ایثار کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنا حق جتاتا ہے کہ یہ مال میرا مال تھا اور میں اس کا مالک ہوں، تو پھر یہ الٹا جو ہے شرک کے زمرے میں آ جائے گا کہ مالک 2 ہو جائیں گے ایک ملک کے، کہ یہ دولت میری ملکیت ہے جبکہ مالک حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں اگر پیش نظر نہیں ہیں تو پھر وہ ایثار گر نہیں ہے۔ ایثار گر وہی ہے کہ جس کی بازگشت توحید کی طرف ہے۔ لہذا خدا کو منتخب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سالک خود یعنی خود سے اور اپنے پہلے دوسرے درجے ایثار سے گزر جائے، بلکہ اس ایثار کو ایثار ہی نہ سمجھے، اس ایثار کو ایثار نہ جانے۔ اور اگر اس ایثار کو ایثار سمجھ لیا تو پھر یہ دعوے مالکیت و شرک ہوگا، کیونکہ جو کچھ ایثار کیا سالک اس کا مالک ہی نہیں تھا، جو تھا وہ خدا ہی کا عطا کردہ تھا۔ جب وہ خدا کا عطا کردہ تھا تو پھر اس نے جو دیا ہے وہ خدا ہی کی دی ہوئی چیز کو دیا ہے۔ جب سالک ایثار اللہ کا شہود کرے تو اس شہود کو بھی ترک کرے اور خود غائب ہو جائے، یعنی اس شہود کو اپنا شہود نہ سمجھے بلکہ خدا کی عطا سمجھے اور خدا کے سوا کسی اور کا مشاہدہ نہ کرے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کو ہم واقعی ایثار کہہ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔